کہنے لگے انا لکی ھذا، تمہیں کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں؟ اور تم نے کھانا تیار کیا؟ کہ ابا نے کہا تھا کہ آج ضرور آئیں گے میرا جنازہ پڑھنے والے۔ کہنے والا جھوٹا نہیں تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود اور سارے زار و قطار رونے لگے، اور ابن مسعود نے بڑی عجب بات کی کہ واہ ابو ذر، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی، تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑی۔ بھائیو، قرآن سے دل لگا لو اور اس کے محبوب کی زندگی سے دل لگا لو، کچھ ٹائم دو۔ ختم کرنے اللہ کی چاہت نہیں ہے، غور کرنا اللہ کی چاہت۔ تہجد کا وقت اس کے لیے سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک صفحہ پڑھ لو، ایک سطر پڑھ لو کہ یا اللہ تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ خاص طور پر آسان کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صرف مجھ سے بات ہو رہی۔ قرآن میں 89 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، بس پہلے وہ ختم کر لو کہ اللہ تو میرے کو کی منگے ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الناس بھی بتا دیا، یا بنی آدم بھی بتا دیا، یا ایھا الکافرون بھی بتا رہا ہوں، یا ایھا الذین ھادوا یہودیوں کے بارے میں، یا اہل الکتاب عیسائیوں کے بارے میں۔ لیکن جب کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو 1.25 ارب مسلمان جو اس وقت ہیں، اللہ ان کا کندھا پکڑ کے کہہ رہا ہے تیرے نال گل کر رہے ہیں۔ تم خود سوچو، ایک بڑا آدمی آپ کو کہے آپ سے بات کرنی، تم ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تمہاری عزت رہ جائے گی؟ اور اگر اس کا موڈ خراب ہو گیا تو تمہیں کتنا نقصان پہنچا سکتا۔ شہنشاہ اعظم یہاں سے ہاتھ میرا کندھا پکڑ کے کہتا ہے طارق جمیل تو ایمان والا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ایمان والا ہے نا زینب، تو ایمان والی ہے نا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بھائیو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ قرآن سے دل لگاؤ، رمضان کے روزے اہتمام سے رکھو۔ روزہ صرف منہ بند کر کے نام نہیں، آنکھیں بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی نہ ہو، بہتان نہ ہو، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی کو بے عزت نہ کرے، اپنے کانوں کو حرام سے بچائے، نہ غیبت سنے نہ کرے، اپنے ہاتھوں کو ظلم سے بچائے، اپنے پاؤں کو غلط جگہ جانے سے بچائے، تب جا کر روزہ بنتا ہے۔ تو پھر سحری اور افطاری میں دروازے کھلے ہوتے ہیں، مانگو کیا مانگتے ہو۔ میں جب 3 چلے لگا رہا تھا نا، تو میں تو اچانک گیا، آل آف سڈن میرے رب کی قسم، میں آج تک اللہ سے کہتا ہوں، آج تک، یا اللہ مجھ سے قسم لے لے اگر یہ سب کچھ میں نے کیا، یہ تو نے کیا ہے، نبھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ اب تو چند صبح چند شاموں پہ بات آ گئی ہے، گزر گئی۔ ہمارے جانگلی زبان کا محاورہ ہے داگڑ دیا، داگڑ دیا طبلے کی تھاپ کی آواز کو کہتے ہیں، داگڑ دیا ڈھیر گزر گئی تھوڑی ریا، 70 سال کے بعد کیا رہ جاتا ہے۔ تو میں جب 3 دن سے 3 چلے کر دیے، تو میں نے کہا یا اللہ رمضان آ گیا ہے، مجھ سے 5 راتیں نہیں جاگا جائے گا۔ دسمبر کا رمضان تھا 1971، تو مجھے لیلۃ القدر میں اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ تو روز میں مانگتا تھا، روز مانگتا تھا۔ 21 کی رات ہم ایک گاؤں میں تھے، میں سویا ہوا تھا رضائی لے کر، کسی نے یہاں ہاتھ سے مجھے پکڑ کے ایسے بٹھا دی، باقاعدہ میں نے فیل کیا، مجھے کسی نے ایسے اٹھا دی، رضائی ادھر آ گئی۔ میں کہا میں نے کیا اٹھایا؟ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، گھڑی دیکھی 12 بج رہے، میں کیا کی، میں نے پھر رضائی اوپر لے لی، یا رضائی اوپر لی تو میں نے کوئی طارق جمیل آج 21 کی رات ہے، میں نے رضائی اٹھا کے وہ پھینکی اور بھاگ کے باہر آ گیا۔ اور سحری تک میں نے اللہ سے ایک شے مانگی، یا اللہ مجھے قبول کر لے اس کام کے لیے،
مجھے قبول کر لے۔ ساری رات میں نے اس کا رٹا لگایا۔ تو اس کے بعد ہماری واپسی تھی رائن، قلعہ سوندا سنگھ دیپال پول کا راستے میں اڈا آتا ہے۔ اب مجھے خیال شروع ہو گیا، یہ تو نے کیا مانگا ہے کہ مجھے قبول کر لے؟ تو میڈیکل پڑھ رہا ہے، ادھر تو ڈاکٹر بننے کی طرف چل رہا ہے، ادھر تو کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے قبول کر لے۔ یہ تمہیں تو جوڑ کے میں بیٹھے گا۔ اتنا زیادہ میرے اندر چرخی چلی۔ میں کہا چھاپ پہ جو اللہ نے منظور ہے تو میں نے دلا دے سی، نہیں تو دلا دے سی، دو میں چنگے کام ہیں۔ تو اللہ نے ایسا نظام چلایا، 3 چلے کے آخر میں ایک لڑکا مجھے ملا، وہ بھی 3 چلے لگا رہا تھا۔ کہنے کا کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا میڈیکل میں ہوں۔ کہنے کا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا ذمہ دار ہے۔ کہا تو عالم بن جا۔ میں کہا یار